ایک بات بتائیے, یہ کیسے ٹک ٹاک کا آغاز کیسے ہوا, آؤٹ آف دا بلو بن گئے سٹارز, یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا تو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ پھر ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ہوا دراصل یہ کہ ایک تو ہم لوگ تو اپنی ویڈیوز بناتے ہی تھے, آج سے 2 سال پہلے میں نے شروع کی تھی ویڈیو. مذاق میں شروع ہوا؟ جی مذاق میں, مطلب میرا چھوٹا بھائی بناتا تھا, پھر اس سے دیکھتے ہوئے میں نے بنانی شروع کر دی ویڈیوز, اور 1.5-2 مہینے کے بعد میری ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی, مطلب وہ جو برتن ڈال کے سر پہ رمیز راجہ, وہ آپ نے اس پہ لپ سنک کیا ہوا ہے جس میں آپ سرفراز کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کیپنگ اینڈ آل دیٹ, دیٹ واز اے سپرب ویڈیو. اچھا وہ میری فرسٹ ویڈیو تھی جو نیوز چینل پہ چلی تھی, کافی زیادہ نیوز چینلز پہ, اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا تھا یار میری ویڈیو نیوز چینل پہ چل رہی ہے, نیوز چینل پہ چل رہی ہے. اور تب سے ہی یہ سفر شروع ہو گیا, آہستہ 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 آہستہ. پھر کہتے ہیں نا کہ جب اللہ نے عزت دینی ہو تو پھر انسان کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا, پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پھر اللہ نے عزت بھی دے دی اور قبول. اور آپ کی کون سی ویڈیو تھی جو اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ فین فالوئنگ اتنی بڑھ گئی؟ میرا جب 1 ملین ہو گیا تو آئی سویئر مجھے نہیں پتا تھا 1 ملین کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ویسے ہی لگا دیا, غلطی سے ٹک ٹاک والوں نے لگا دیا. اور ذوالقرنین نے بھی اس ٹائم مجھے سیالکوٹ میں فرسٹ ٹائم دیکھا, تو ذوالقرنین نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے, تو ہاں میں جانتا نہیں تھا, میں نے کہا یہ کون ہے لڑکی, یہ کون ہے؟ میں جانتی تھی اسے. بڑوں کے بارے میں نہیں پوچھتے, پھر بندہ وقت میں پڑ جاتا ہے. اچھا آپ نے پوچھا تھا کہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, جیسے پیٹ ہینڈل ہو رہا ہے ویسے میں پیٹ بھی. ذوالقرنین جب ٹک ٹاک پہ آپ کا نام استعمال کر کے ایک لڑکی نے بہت فالوورز دیا تھا, آپ نے اس کے اگینسٹ کچھ نہیں کہا. اچھا ایک ٹرکش اداکار کے ساتھ ایک ٹک ٹاکر کا فراڈ, خبروں کی زینت بنا, پھر اس کے بعد عادل نہیں رہے, پھر اس کے بعد ایک ٹک ٹاک سٹار کی موت اور 5 ملین فالوورز, نو بڈی دیئر کہ وہ ان کی لاش ریسیو کرے. تو یہ خرافات بھی تو ٹک ٹاک کی بدولت ہی ہے نا. آپ کتنا نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں, کتنا بچ سکتے ہیں؟ نہیں دراصل یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی کی آپ نے بات کی کہ اس نے میرا نام یوز کیا ہے, ایک تو ان دنوں میرے امی ابو بھی کہہ رہے تھے یار یہ تم نے کیا اس کو چین دی ہے, اچھا وہ کیسی ویڈیو بنا رہی ہے, ذوالقرنین یہ یاد ہے تم نے مجھے چین دی تھی, مجھے پتا بھی نہیں اس گھڑی دی تھی, گھڑی, ہاں گھڑی بھی دی, چین دی, اور گول گپے کھا رہی ہے بیٹھ کے, یہ یاد ہے ان مجھے نے کبھی کھلائے, اس کو کھلائے اس نے گول گپے. آپ کو گول گپے نہیں کھلائے؟ نہ مجھے تو فون تک نہیں دیا, اسے چین بھی دے دی. میں تو اس سے فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ بھائی تم مجھ سے کیوں دے رہے ہو, مجھے دو. تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے آپ دونوں, کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ جی میں بیچلر ہوں, میں نے میس کام میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی, اس کے بعد میں لا کر رہا تھا. اوکے, اور آپ؟ اور میرا اسی سال BS کمپلیٹ ہوا ہے, میس کمیونیکیشن. پر پوسٹ کیا آج کل ریٹ چل رہا ہے ویگلی؟ آپ برانڈ انڈورسمنٹ کرتے ہیں, اسی لحاظ سے آپ کو پیسے آفر ہوتے ہیں. اچھا وہ ایک ڈائلگ تھا نا, آئے ہیں تے چھا گئے ٹھا کر کے, ٹک ٹاک ایسے ہی آیا ہے زندگیوں میں جیسے انقلاب آ گیا. اچھا مین وائل کورونا آیا تو آپ لوگوں کو گورنر ہاؤس میں انوائٹ کیا گیا کورونا آگاہی مہم کے سلسلے میں. آپ لوگوں کی بہت ٹرولنگ ہوئی کہ آپ ٹک ٹاکرز بتائیں گے کورونا سے کیسے بچنا ہے, آپ لوگوں نے پھر کورونا سے کیسے بچایا؟ اچھا کیسے بچایا, مجھے کافی نیوز والوں نے بھی لیا ان دنوں میں انٹرویو کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ اب ٹک ٹاکرز بتائیں گے کہ کورونا سے کیسے بچنا ہے. میں نے کہا جبکہ ہر چینل پہ چل رہا ہے کہ ایک قوم بن کے ہم فائٹ کریں گے تو کورونا سے بچیں گے, تو ٹک ٹاکرز بھی وہ ایک قوم میں ہی آ رہے ہیں. ہمیں جتنی بھی فیملیز ملتی تھی نا, ان میں بڑے ایج کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے یار آپ وہ بچے ہو جن کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے سب کچھ بنتا, ہم باہر نہیں جا سکتے تھے, تو ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے تھے اور اسمائل آ جاتی تھی ہمارے فیس پہ. تو بڑوں کے چہرے پہ اگر اسمائل آ رہی ہے ہماری وجہ سے, تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے لیے. گورنر صاحب نے تو بلایا, اس کے بعد جو احتجاج ہوا وہ تو ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی بلانا چاہ رہے تھے آپ لوگوں کو, لیکن اس احتجاج اور کرٹیسزم کی وجہ سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. وہ خود گھبرا گئے نا, وہ خود گھبرا. اس سے پہلے کہ جی سرکار کا یہ ایپیسوڈ مزید ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. ملاقاتوں کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ ملاقات یہی تھی کہ سٹارٹنگ میں کہ ہم لوگ کبھی کبھار کام کے سلسلے میں کسی بھی برانڈ انڈورسمنٹ میں گئے, وہاں ہی ہماری ملاقات. اور یہ بات والدین تک کیسے پہنچی, کس نے پہنچائی؟ میں نے تو پہنچا دی تھی. ہاں کمل نے پہنچا دی تھی, میں نے تھوڑا لیٹ پہنچائی بات. وہ صحت کا بھی معاملہ ہے نا, آج کل تو والدین بھی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں جی, آپ کو ہی پتہ لگ گیا ہونا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب محبت کی ہے تو پھر سوچنا کس بات کا, اس کو سوچنا تو ابھی آپ کو آگے پڑے گا, ابھی تو محبت مجھے پتا
आप शादीशुदा हैं वैसे? आप शादीशुदा हैं? काफी। आप मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनका हेयर स्टाइल एग्जैक्टली आप वाला था। हाँ जी, सोच लेता हूँ ना कितने साल तक मेरा ये हाल होगा। साल नहीं होते, ये तो लम्हे में होता है। लम्हों की बात है, लम्हों की बात है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब तक बच्चा, स्पेशली लड़का, अपना खर्चा उठाने के काबिल ना हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं आप टिकटॉक से ही उठा सकते हैं, तो आपने ये स्टेप उठाया? जी जी बिल्कुल, तभी आपके वालिदैन ने ये आपको इजाजत दी कि हाँ निकाह कर लीजिए? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की और अपने पार्टनर की या घर वालों की उठा सकता था, तभी मेरे वालिदैन ने इजाज़त दी। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। तो अगर कल को बैन लग जाता है टिकटॉक के ऊपर, जो कि लगा 2 दफा पहले भी लगा, तो फिर हाउ विल यू मेंटेन दिस लाइफ? जब हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से हमारी बातचीत हुई थी, इकट्ठे जब मुलाकात हुई थी, तो हमने यही बात की थी कि मैंने नहीं देखा तुम्हारे पास क्या है, ना उसने देखा मेरे पास क्या है। बस हमने ये कहा है कि सिर्फ आप लोगों ने फॉलोअर्स देखे कि किसके पास कितने। ये भी नहीं देखे, ये भी नहीं देखे थे। इन्होंने एक दूसरे ने किया ना तुम्हारे पास क्या, उनका मेरे पास फॉलोअर्स। अच्छा, अगर आप इनको कोई इनके साथ को टिकटॉक बनाए? बनाऊं क्यों, मुझे क्या जरूरत है? इसका मतलब है आप एनिमल्स के साथ इंटरेस्टेड? कोशिश करें कि एक दूसरे की तजलील ना करें, और जानवरों को जलील तो बिल्कुल ना करें। मुझे एक बात बताइए, जो इस वक्त गुफ्तगू में लग रहा है कि आप माशाल्लाह ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही हैं। ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन रोब जुल्करनैन का ही है। जुल्करनैन मासूम है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, ਉਹਦਾ फेस, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਕਵਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? अल्लाह इन्हों ਨੂੰ शिफा। आपको भी पता होगा कि आजकल एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे रात में ही कि मुझे एक वेब चैनल की लड़की ने पूछा कि हु इज हारिस अली फॉर यू। तो मैंने कहा कि हारिस मेरा भाई है, छोटा भाई है, जूनियर है, और मैं वीडियो वैसी बना लेती हूँ कि वो मुझे कहता है कि कवल आओ वीडियो बनाओ। तो अगर मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी तो मियाँ बीवी तो नहीं बन जाएंगे ना, कपल तो नहीं बन जाएंगे ना। तो ये था। फिर उसने पूछा कि हु इज जुल्करनैन फॉर यू। मैंने कहा ही इज एवरीथिंग फॉर मी। उसने कहा कि आप लोगों की मंगनी हो चुकी है, उन दिनों में नहीं हुई थी और घर वालों को भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मंगनी तो नहीं हुई, आप लोग ही करवा रहे हो, अगर घर वालों को ये बात पता चलेगी तो छित्तर पड़ेंगे। अब वो हु इज जुल्करनैन फॉर यू उसको करके और आगे हारिस वाला कट लगा दिया, आगे उसका कट लगा दिया। हालांकि उस वीडियो में कट था, लेकिन वो बहुत फेमस हुई सोशल मीडिया पे। और उस बंदी ने अपना इंटरव्यू भी डिलीट कर दिया। हाँ, उससे डिलीट। तो ये फेम कैसे हैंडल कर रहे हो आप लोग? ऐसे ही कोई कहता है भाई कह रही हो, कोई कहता है बहन कह रही हो, कोई कहता है बड़ी है, कोई कहता है आपका छोटी दिल है। क्या कहता है? मेरा दिल जो कहता है, देखिए निकाह कर लिया मैंने, कबूल है कबूल है कबूल है कह लिया। अरे वाह वाह निकाह कर लिया। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो जल्दी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਰ ਛੱਡੋ तो फिर रुखसती कर लो।